السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میرا نام اشرف علی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کی کلاس میں ہم نے ایک سبق پڑھنا ہے جس کا نام ہے قومی پرچم کے آداب۔ یہ سبق آپ کی کتاب سورج مکھی کے صفحہ نمبر 153 پر موجود ہے۔ بچوں، یہ ہے ہمارے قومی پرچم کی تصویر۔ اس پرچم کے آداب کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے، اور نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ انشاءاللہ اس پرچم کا ادب و احترام بھی کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 153 لازمی کھولیے گا اور وہاں سے اس سبق کو پڑھنا ہے آپ نے۔ قومی پرچم محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں بلکہ قوموں کی شناخت اور عظمت کا نشان ہوتا ہے۔ پرچم سر بلند رکھنا قوم کی بہادری، ترقی اور غیرت کا مظہر ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں قوموں نے اپنی نشانی کے طور پر جھنڈے بنانے کی روایت قائم رکھی۔ آج کل بھی ہر ملک کا اپنا جھنڈا ہے، اور ہر جھنڈے میں موجود رنگ، تصاویر یا علامتیں اپنے معنی رکھتی ہیں۔ پاکستانی پرچم کا ہرا رنگ مسلم قومیت اور سفید رنگ اس میں رہنے والی غیر مسلم اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ہلال یعنی چاند مسلم قوموں کی نشانی ہے، اور 5 کونوں والا ستارہ اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتا ہے۔ پرچم تیار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پرچم کا ڈیزائن حکومت پاکستان کے منظور شدہ ڈیزائن کے ہو بہو ہو۔ 3/4 گہرا سبز اور 1/4 سفید، جس کے ہرے حصے میں سفید رنگ کا ہلال ہو، اور ہلال کے دونوں کناروں کے درمیان میں 5 کونوں والا ستارہ ہونا ضروری ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا سبق کا دوسرا پیراگراف۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہوگی۔ مثلا ہلال کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ہلال جو ہے پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اقلیت کسے کہا جاتا ہے؟ اقلیت کا اگر ہم معنی دیکھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے تھوڑا، جو کم ہوتا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ غیر مسلم اس میں ہندو، عیسائی، سکھ اور دوسری مذاہب کے لوگ جو آتے ہیں وہ کم تعداد میں ہیں، تو اس لیے ان کو اقلیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے ہو بہو۔ ہو بہو سے مراد جیسا پاکستان نے حکومت پاکستان نے ڈیزائن منظور کیا ہے، بالکل اسی کی طرح اس جیسا آپ نے بنانا ہے۔ اور 3/4 سے کیا مراد ہے؟ 3/4 سے مراد یہ کہ اگر جو کپڑا پاکستان کے جھنڈے میں لگتا ہے تو اس کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے پاکستانی جھنڈے میں سبز رنگ ہوگا، گہرا سبز رنگ ہوگا، اور اس کے ایک حصے میں کیا ہوگا؟ سفید رنگ کیا جائے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب آگے چلتے ہیں، اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب بچے ہم مزید بات سیکھیں گے کہ پرچم کی لمبائی اور چوڑائی میں 3 اور 2 کی نسبت ہونی ضروری ہے۔ یعنی اگر لمبائی 3 فٹ ہے
تو چوڑائی 2 فٹ ہونی چاہیے۔ قومی پرچم ہر وقت لہراتا نہیں رہنا چاہیے، صرف خاص مواقع مثلاً یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم دفاع پاکستان، یوم پیدائش قائد اعظم پر، اور جب کبھی حکومت اعلان کرے قومی پرچم کو لہرایا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، صوبوں کے گورنر، مرکزی اور صوبائی وزراء اور غیر ممالک میں پاکستانی سفارتی نمائندوں کی رہائش گاہوں پر اس وقت تک لہرایا جائے گا جب تک وہ وہاں موجود ہوں۔ اس پیراگراف میں بھی کچھ باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا یوم پاکستان کیا؟ یوم پاکستان سے مراد 23 مارچ، جس دن اس تاریخ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، تو اس لیے اس دن تقریبات ہوتی ہیں اور اس دن قومی پرچم کو سرکاری طور پر لہرایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا کہ 23 مارچ کی چھٹی ہوتی ہے۔ یوم آزادی سب جانتے ہیں، 14 اگست کی تاریخ۔ یوم دفاع پاکستان یہ کون سی تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ یہ 6 ستمبر، جو ابھی پچھلے دنوں گئی ہے، 6 ستمبر کو، اتوار والے دن 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان منایا جاتا ہے۔ پاک بھارت جنگ 1965 میں جو پاکستان پہ مسلط کی گئی تھی، اس میں پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تھا، اور اسی یاد میں یہ 6 ستمبر کا دن منایا جاتا ہے۔ یوم پیدائش قائد اعظم کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 25 دسمبر۔ ہر سال 25 دسمبر کو قائد اعظم کا یہ یوم منایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دن، تاریخ وغیرہ یاد ہو گئے ہوں گے۔ اگر ایک دفعہ سننے میں آپ کو یہ باتیں یاد نہ ہوں تو دوبارہ آپ اس کو ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں۔ آگے سنیے، جب قومی پرچم لہرایا یا اتارا جا رہا ہو تو وہاں موجود تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ احتراماً اس کی طرف منہ کیے کھڑے رہیں جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے۔ قومی پرچم کو کسی میت کے ساتھ دفن نہیں کیا جا سکتا، صرف ان شخصیتوں کی میت پر پرچم ڈالا جا سکتا ہے جنہیں قومی اعزاز کے ساتھ دفن کرنے کا اعلان کیا جائے۔ اس وقت بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت پرچم کو احتیاط سے اتار لیا جائے۔ پرچم کو گرا کر، جھکا کر، زمین سے چھوتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جایا جائے۔ کسی اور کام مثلاً چیزیں لپیٹنے، باندھنے وغیرہ کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ تو بچوں، ہم نے اپنے ملک پاکستان کے پرچم کے حوالے سے بہت ساری احتیاط، بہت سارے ادب ہم نے سیکھے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی پرچم کا ادب ہے کہ گندا، بوسیدہ مطلب پھٹا پرانا، پھیکے رنگ کا یعنی کہ ایسا رنگ جس کا رنگ خراب ہو گیا ہو، بالکل وہ گرین رنگ سے بالکل خراب ہو گیا ہو، تو ایسے رنگ کے جو جھنڈے ہوتے ہیں، بوسیدہ پھیکے رنگ کا یا کسی اور رنگ میں پرنٹ ہوا پرچم کبھی نہ لہرایا جائے۔ اس سے وطن کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ پرچم بلا وجہ سرنگو نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اہم شخصیات کی وفات یا افسوسناک حادثات کی صورت میں حکومت کے اعلان کرنے پر ہی ایسا کیا جا سکتا ہے۔
پاکستان کے پرچم کا ڈیزائن جناب امیر الدین قدوائی نے تیار کیا تھا۔ یہ نہ صرف پاکستان کی پہچان ہے بلکہ دنیا کے ایک اہم ترین مسلم ملک کے جوشیلے، بہادر اور باصلاحیت لوگوں کی ہمت و طاقت کا نمائندہ بھی ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا سبق قومی پرچم کے آداب۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس آڈیو کے ذریعے، اس سبق کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اپنے پرچم کا ادب و احترام کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایسے کارنامے بھی کریں گے جس سے ہمارے ملک کا نام دنیا میں روشن ہوگا۔ تو نیکسٹ کلاس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔